بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ میں عرض کرتا آ رہا تھا آپ سے کہ دعا جو ہے نا، یہ بڑا ویسے نازک موضوع ہے اور اس پر بات کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ جو ہم اور سننے والے بھی کم ہی ہوں گے کہ اس پر کوئی بات سنیں۔ یہ جیسا ہمارا تصور پایا جاتا ہے نا دعا کے معاملے میں، یہ میں دو ٹوک آپ کو سر دست بتا دوں کہ یہ انتہائی غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے ہمارا۔ اور یہ مطلب دعاؤں کا تصور جیسا پایا جاتا ہے، یہ صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جو عقیدہ جبریہ کے قائل ہیں، مگر ہم کہتے ہیں ہم تو جبریہ عقیدے کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہی بات ہے۔ خیر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، انسان دعا کب مانگتا ہے؟ وہ دعا کیوں مانگنی پڑتی ہے؟ لوگ دعا کب مانگتے ہیں؟ لوگ نیک بندوں سے کب دعائیں منگوانے جاتے ہیں؟ مظلوموں اور بے کسوں کو اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت کہاں اور کب پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس غلط معاشرہ میں جہاں کوئی بات قاعدے اور قانون کے مطابق نہ ہوتی ہو، یہ پہلی وجہ ہے جی۔ اس کی ضرورت، دعا مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس غلط معاشرے میں جہاں کوئی قاعدہ قانون نہ ہو، ہر جگہ دھاندلی ہو رہی ہو، کسی حقدار کو اس کا حق نہ ملے، انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو، ظلم کا بول بالا ہو، حکومت کی رٹ کہیں نظر نہ آئے، جہاں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو، قانون کی حکمرانی یکساں نہ ہو، جہاں کسی کو اس کا خیال نہ ہو کہ کس کے بچے بھوکے ہیں اور کس کے تن پر کپڑا نہیں، کون بے علاج مر رہا ہے، جہاں جان و مال کے لٹ جانے کا خوف ہو۔ یہ ہے وہ معاشرہ جہاں بے کسوں اور ناداروں کو قدم قدم پر اللہ سے دعائیں کرنا پڑتی ہیں کہ اس کے سوا ان کے سامنے امید کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ یہ وجوہات ہیں جی بہت ساری ہماری دعائیں کرنے کے۔ اگر یہ وجوہات ہٹا دی جائیں یا جس معاشرے میں یہ وجوہات نہیں ہیں تو وہاں یہ دعائیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ خود سوچ لیں ذرا، معاشرہ کی ایسی حالت زار کے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت بلیغ ارشاد ملاحظہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگو سن رکھو، مجھے خلیفہ کا فریضہ اس لیے سونپا گیا ہے، بہت قابل غور بات ہے، اس لیے سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روک دوں۔ آپ اندازہ لگائیں، دعا کے کانسیپٹ کو بھی آپ سامنے رکھیں اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو بھی سامنے رکھیں، کیا کہ میں تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روک دوں، میں اس لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی بلند حقیقت کو کیسے سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر کسی شخص کو اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی، اور کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرتا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فریضہ کی سر انجام دہی میں قاصر رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کہ اگر پھر بھی یہ لوگ کوئی دعا کرتا ہے اللہ سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فریضہ کی سر انجام دہی میں قاصر رہا ہوں، اور وہ شخص میرے خلاف گویا اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے وہ حکمران اور آج کے حکمران، خیر نسبت بنتی نہیں، کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن کیا کیا جائے، بتانا پڑتا ہے۔ وہ ان کو کیسا خوف کہ میں تمہاری دعاؤں کو روک رہا ہوں، تم جو دعا کر رہے ہو
جو یہ وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے تو یہ میرے خلاف یعنی کہ وہ حکمران سمجھتا ہے کہ یہ میرے خلاف شکایت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور شکایت کو روکنے کے لیے یہ مجھے سدباب اس کا کرنا چاہیے۔ وہ شخص میرے خلاف یعنی کہ عمر کہہ رہے ہیں گویا اللہ سے شکایت کر رہا ہے، اس لیے مجھے فوراً احتساب خویش کرنا ہوگا اور اس امر کی کوشش کہ میری شکایت بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچنے پائے، ضرورت مندوں کی ضرورت اس سے پہلے ہی پوری ہو جائے۔ لو میرے بھائیو، بس یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ دعائیں کیوں کرتے ہیں ہم، اور کتنی ہیں وہ دعائیں جن کی وجوہات میں نے بتائیں۔ اگر وہ وجوہات ہٹا دی جائیں تو ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے، جو ان کی بات ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں میں تمہاری دعاؤں کو عرش تک روکنے کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہوں۔ دیکھیے کیسی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ بس ذرا غور کریں کہ یہ جو میں تھوڑی سی یہاں یہ بات، یہ جو ہم بہت بڑا طبقہ ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں جی۔ بس بھائیو کتنی احمقانہ بات ہے، کتنی احمقانہ بات ہے یہ۔ سیاست کیا ہے؟ امور سلطنت چلانے کا جو نظام ہے، جو علم اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کا نام سیاسیات ہے۔ جو وہ کام کرتے ہیں وہ سیاست ہے۔ بھی حکومت جو ہے وہ اس پر ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، ان کا کوئی ہم نے ہاتھ نہیں روکنا، کچھ نہیں کہنا۔ ہم بڑے فخر سے جہلانہ انداز میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں۔ بہت بڑا طبقہ ہے ہمارا جو یہ بات کرتا ہے۔ یہ بات کرنی کتنی گمراہی پر مطلب ہے، کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ ہم سیاست۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ خلیفہ تھے نا، بادشاہ تھے، حکمران تھے، یہی عام لفظوں میں ہم انہیں کہیں گے۔ تو وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی دعاؤں کو روک رہے ہیں کہ عرش تک نہ پہنچے۔ وہ کیوں روک رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں وہ میری شکایت کر رہے ہیں ادھر۔ وہ شکایت اس طرح ڈنڈے سے نہیں روک رہے، ان لوگوں کی ضروریات پوری کر کے، ان کی ضروریات ان کی دہلیز تک پہنچا کر وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس سر دست اتنی بات کرنی، آپ کی مہربانی، والسلام۔